गाइस امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. آج میں ویڈیو اپنی سسٹر تمنا کے ساتھ بنا رہا ہوں جو ہم ہفتے میں کوشش کیا کریں گے کہ سیٹرڈے اور سنڈے بنائیں اگر ٹائم ہوا, ورنہ ایک دن تو سیٹرڈے یا سنڈے میں ایک دن تو ہم ضرور اکٹھے ایک ویڈیو بنایا کریں گے. ہیلو السلام علیکم گائز, مائی نیم از تمنا. تو امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے گائز. آج کی جو ویڈیو آپ نے فل دیکھنی ہے اور اسے غور سے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے, اور جتنا اپنے فینس اپنے فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کرنے چاہیے. شروع کرتے ہیں. درمان پہ آتا ہے کہ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانک لیتے ہیں, لیکن گفتگو انسان کی ایک پل میں اوقات دکھا دیتی ہے. جس طرح کہ میری سسٹر نے کہا کہ جو کپڑے ہیں وہ انسان کو مطلب کہ جسم عارضی طور پہ ڈھانکتے ہیں, لیکن جو انسان کی گفتگو ہے وہ انسان کا حلیہ بتا دیتی ہے یا انسان کی اوقات بتا دیتی ہے کہ انسان کس لہجے کا مالک ہے. تو ہمیں اگر انسان کو جج کرنا ہونا تو انسان کو دو باتوں سے جج کیا جا سکتا ہے, ایک اس کے چپل سے اور دوسرا اس کے گفتگو سے. کہ جو آپ کی زبان ہے وہ بتا دیتی ہے کہ آپ کس طرح کا انسان ہو. یہ ایک دروازہ ہے ٹائپ ہے, یہ ایک دروازہ ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ جب ہم اپنے لہجے کو کنٹرول رکھیں گے یا اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے, اس سے اچھی بات بولیں گے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا. اس سے کیا ہے, یہ ایک ہی زبان ہے. دیکھیں, ایک زبان سے ہم چاہیں کسی کو خوش کر سکتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں کسی کو کہ غصہ یا اداس کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا اچھی طرح اس سے گفتگو کریں, اس سے لوگوں کو فائدہ دیں نہ کہ نقصان. اچھی طرح یوز کریں. ہاں جی, اچھی طرح یوز کریں. تو اگلی بات تمہارا نمبر 2 پہ آتا ہے کہ دوسروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکوا نہ تھا, لیکن اپنے لیے سوچنا کہ تو زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے. ہاں جی, یہ جو ہے کہ انسان کو اپنے لیے بھی جینا چاہیے. جب تک زمانے کے لیے جیتا ہے تب تک انسان اچھا ہے, لیکن جب انسان اپنے لیے جیتا ہے تو تب انسان برا ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اپنے لیے بھی جینا چاہیے. ہمارے اوپر اپنے بھی حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بولا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتی ہو اور رات کو عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو, تمہارا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, تم سے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. مطلب کہ انسان کے کچھ اپنے بھی حقوق ہیں جو اسے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنے لیے بھی جینا چاہیے, اپنی لائف میں اپنے لیے جیے, اپنی فیملی کے لیے جیے, لیکن اپنے لیے بھی جیے. کچھ جو انسان کے حسرت ہے, اپنی حسرت جو انسانی خواہش ہے وہ پوری کرے. تو نمبر 3 پہ آتا ہے کہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ, پھولوں کو کبھی ارتھ لگایا نہیں جاتا. اس میں یہ ہے کہ جو جن سے خوشبو آتی ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم سے خوشبو آ رہی ہے. لوگ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے خوشبو آ رہی ہے, کیونکہ انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ خود بخود باہر آ جاتی ہے. کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ ہے. اگر کوئی انسان شریف ہے تو اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شریف ہے. اگر انسان بدمعاش ہے تو پھر بھی ان کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بدمعاش ہے. اگر انسان کو کوئی اسکل ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے. اور اگر انسان کے پاس کوئی اچھی عادت ہے وہ بھی پتہ چل جاتی ہے. انسان کے پاس علم ہونا اگر اچھا والا علم ہے تو اسے بتانا نہیں پڑے گا, لوگوں کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس علم ہے, اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. تمہارا نمبر 4 پہ آتا ہے کہ ایک شخص بن کے نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کے جیو, کیونکہ ایک شخص مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ برانڈ, ایک انسان تھا وہ کہتا ہے برانڈ کی چیزیں استعمال کرتا ہوں یہ وہ, لیکن وہ جو اس سے بات کر رہا تھا وہ بڑا اکرمت تھا. وہ کہتا ہے برانڈ کی چیزیں استعمال نہ کرو, تم خود برانڈ بنو تاکہ لوگ تمہاری چیزیں استعمال کریں, لوگ تمہارا نام استعمال کریں. تو انسان کو ایسا ہی بننا چاہیے کہ لوگ اس کے نام سے ہائی لیول پہ جائیں, اس کے نام سے شہرت ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کے نام سے خود پہ شہرت حاصل کرے. جو کہ انسان ہوتا ہے, میری مما بھی کہتی ہیں کہ ایسا بنو کہ لوگ تمہارے اسٹیٹس لگائیں, تمہیں یاد رکھیں, ہر بات پر تمہیں یاد رکھیں. کوئی بھی اچھا
مر بھی جاؤ تو لوگ تمہیں یاد رکھیں کہ ایک بندہ ایک آدمی تھا کہ اس نے ایسا کیا تھا. جگہ جگہ قائد اعظم ہیں, وہ پاکستان بنائے گئے. اب تا قیامت پاکستان ختم ہو جائے یا نہ ختم ہو, ہسٹری میں نام لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان تھا, ایک وکیل تھا, ایک مسلمان تھا, جس نے اکیلا تو نہیں, مطلب اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی, لیکن اس نے اکیلے نے پوری قوم میں تصور اٹھایا کہ ایک الگ مسلمانوں کے ریاست ہونی چاہیے جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برانڈ کی چیزیں استعمال کریں, خود برانڈ بن کے, اور ایسے بھی ہمیں اسرائیل کی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. اس کا پوائنٹ نمبر 5 پہ آتا ہے. اس سے میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیے اب انہوں نے یہ بنایا, اس کا دن بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں ہر بچے کو پتہ ہے, بلکہ ایک کے لیے وہ ہی نہیں ایک شخصیت بنی, ان کے آگے ان کے پیرنٹس کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے, بھائی بہن, جو اس طریقے سے انہوں نے کچھ تھوڑا بہت اچھا کیا ہو تو اس طریقے سے بھی ان کو دیا جاتا ہے. بٹ ان کے پیرنٹس کا نام بھی زیادہ تر میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو اس طرح ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے, جو شخصیت بن جاتے ہیں ایک طرح کی, تو ان کے پیرنٹس کا بھی نام, جو پیرنٹ مطلب فادر کا نام تو امپورٹنٹلی جو ہے دیا جاتا ہے. تو نمبر 5 پہ آتا ہے کہ منایا انہیں جاتا ہے جو ناراض ہو, جو مصروف اور بیزار ہو, ان سے دور انہیں چھوڑ جانا ہی اچھا ہے, یا ان سے دور چلے جانا ہی اچھا ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انسان کسی انسان کو باندھ کے نہیں رکھ سکتا, انسان کسی رشتے کو باندھ کے نہیں رکھ سکتا. اگر باندھ کے رکھے گا بھی تو کچھ ٹائم کے لیے چلے گا, پھر نہیں چلے گا. ہاں, کچھ ٹائم کے لیے چلے گا, بعد میں ختم ہو جائے گا. انسان انہی رشتوں کو نبھا سکتا ہے جو خود رشتے نبھانا چاہیں. رشتے توڑنا بہت آسان ہے, رشتے بنانا بہت مشکل ہے. اس بات کی بھی ایک مثال ہے کہ ایک انسان کو بھی چیز بنائے, اس میں بہت ٹائم اور بہت محنت لگتی ہے, بٹ اگر اس کو توڑنے کے لیے منٹ لگتا ہے, ہم گھر ہی بناتے ہیں نا, ایگزامپل گھر ہی بنا رہے ہیں, چلو ایک دیوار ہی لگانا, وہ بنا رہے ہیں, اس کو ہمیں 1 یا 2 دن آسانی سے لگ جائے گی, بٹ جب اس کو توڑنا ہے 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گی, ایسے ایسے کرو ٹوٹ جائے گا, گھر ہے وہ بھی ایسے. ٹھیک ہے, اس بات کا یہ بھی ایک مطلب بنتا ہے. ہاں جی, اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی تم سے رشتہ توڑ رہا ہے لیکن تم جوڑ کے رکھو رشتہ, تمہیں اس کا اجر ملے گا, تمہیں اس کا ثواب ملے گا. ہم کسی رشتہ بھی بنائیں, مطلب کسی دوستی بھی کریں, وہ بھی اللہ کی رضا کے اور دوستی کریں, کیونکہ جب اللہ قیامت کے دن اللہ ان سے لوگوں کو اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن نے ایک دوسرے دوستی کی میری خاطر, یعنی اللہ کی خاطر دوستی کی. تو ہمیں دوست کو بنا دیا جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے. لیکن انسان کو وہی لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہیے جو انہوں خود احساس کرتے ہیں. میں نے کئی کچھ دیکھے ہیں جو انہوں کا احساس نہیں کرتے. لوگ مطلب کہ دو رشتے دار ہیں, ایک اس دوسرے کا احساس کر رہا ہے, لیکن دوسرا جب بھی آتا ہے یا دوسرے گھر بھی جب جاتے ہیں وہ اس کا احساس نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ انہوں کے ساتھ ہی رشتہ داری کریں یا انہوں کی دوست بنائیں جو ہمارے بارے میں بھی سوچیں, نہ کہ صرف اپنے بارے میں سوچیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پچھلے پوائنٹ میں کہا تھا کہ ہمیں اپنے لیے بھی سوچ چاہیے, لیکن میں نے وہاں پہ شاید کہا یا شاید نہیں کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جب اپنے بارے میں ہمیں اپنا فائدہ ہو رہا ہے تو جب ہمیں اپنا فائدہ ہو رہا ہے تو کسی اور کو اس کا نقصان تو نہیں ہونا, اور کسی اور کو اس کا نقصان ہونا ہے تو پھر ہمارا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر اس میں ہمارا فائدہ ہے اور کسی اور کو نقصان نہیں ہے بلکہ اس کو ہی فائدہ ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اور کسی اور کو نقصان نہیں ہو رہا, نہ ہی اس کا فائدہ ہو رہا ہے, پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہمیں رشتے داری بھی ان کے ساتھ یہ چیز نبھانا جانتے ہیں, کیونکہ توڑنا سب جانتے ہیں, نبھانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے, اور جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس پوری دنیا ہے. اب میں مثالیں دوں گا اس پہ کہ کس کے پاس پیسہ ہے, کس کے ساتھ دنیا, اور کس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے, کس کے پاس دنیا نہیں ہے. اگر آج ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ میری ہر ریٹ ویڈیو آپ سے ضرور پہنچ سکے. ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.